پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج کا مطلع جس طرح صاف ہو رہا ہے، اس سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کی کپتانی کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال عمران خان کی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، اور اب یہ صاف ہو چلا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا، یہ سب کو بھول چکا ہوں۔ یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میرے ملک کی بات ہے۔ ہمارا جو کاز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے۔ کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی۔ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت۔ کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں۔ عام انتخابات کے نتائج کے تعلق سے ای ٹی وی بھارت کے ڈپٹی ایڈیٹر و سینئر صحافی صلاح الدین زین سے ہوئی بات چیت سے آپ کو واقف کراتے ہیں۔ سر، جیسا کہ پاکستان میں آج جو ہے پہلی بار کسی کرکٹ کھلاڑی کو جو ہے پرائم منسٹر پوسٹ کے لیے چنا گیا، یا اتہاس میں یہ دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا، تو آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان کا جیتنا کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو پالیسی ہوتی ہے، چاہے وہ خارجی امور کی پالیسی ہو اور چاہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے ہو یا پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا معاملہ ہو، ان سب میں جو منتخب پارلیمنٹ ہے یا جو منتخب وزیر اعظم جو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اب تک کی جو تاریخ رہی ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں فوج کی جو پالیسی ایک ہے پرانی، وہی رہتی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں، خاص طور پہ شدت پسندی کے تعلق سے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ پڑوسی ممالک کے تعلق سے، طالبان کا ایک مسئلہ اس کے حوالے سے، اس میں کیا تبدیلی آتی ہے مجھے زیادہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ تمام پالیسیز جو ہے فوجی حکمراں کرتے ہیں، فوجی قیادت کرتی ہے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کئی بار باتیں تو کہتا ہے لیکن سنی انسنی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا کریں گے عمران صاحب، اور کتنا اپنی ہی فوج پہ اثر و رسوخ بناتے ہیں کہ وہ کام کر پاتے ہیں۔ سر، ایک آخری کوشچن کہ جیسا کہ حافظ سعید کو جو ہے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ان کی پارٹی نے جو انتخاب میں حصہ لیا تو ان کا ہارنا کس طرح سے بھارت کے لیے ایک نئی نوعیت کے طور پہ؟ نہیں، یہ تو تمام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو جمہوری قدروں میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شدت پسندی میں ملوث ہیں یا جن کا تعلق جو ہے مطلب نفرت پھیلانا ہے، وہ سیاست میں آئیں اور وہ شکست کھائیں۔ اور یہ شکست تو قابل مبارکباد ہے اس نوعیت سے کہ پاکستانی عوام کم سے کم اتنا سمجھتی ہے کہ کوئی بھی انتخاب میں حصہ لے تو وہ نہیں جیت سکتا، جس کو عوام چاہے وہی جتاتی ہے۔ اور عوام نے یہ دکھایا کہ جو لوگ شدت پسند ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ بڑی یہی یہاں بھی ہو، ہندوستان میں بھی، کہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اگر وہ شکست کھائیں تو یہ اچھی بات ہے ہر جگہ کے لیے۔